بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کا نام عائشہ صدیقہ، لقب ام عبداللہ، کنیت۔ یہ کنیت آپ رضی اللہ عنہا نے اپنے جلیل القدر بھانجے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام کی نسبت سے اختیار کی، چونکہ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے پہلے کنیت بھی کوئی نہ تھی۔ اس زمانے میں کنیت عرب میں شرافت کا نشان متصور ہوتی تھی، اس لیے آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بھی کنیت تجویز فرما دیں، کیونکہ دوسری تمام عورتیں اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنی کنیت عبداللہ کے نام سے رکھ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فوراً تعمیل ارشاد کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دختر نیک اختر تھی۔ والدہ کا نام ام رومان رضی اللہ عنہا بنت عامر تھا۔ آپ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا زمانہ طفیلیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر باپ کے زیر سایہ بسر ہوا۔ وہ بچپن ہی سے بے حد ذہین اور ہوش مند تھی۔ اپنے بچپن کی تمام باتیں انہیں یاد تھی۔ کسی دوسرے صحابی یا صحابیہ کی یادداشت اتنی اچھی نہ تھی۔ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گڑیوں سے کھیل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گڑیوں میں ایک پردار گھوڑا بھی تھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا، گھوڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے؟ انہوں نے بے ساختہ کہا، کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ حضور علیہ السلام نے یہ جواب سن کر تبسم فرمایا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان یہ ہے کہ مکہ میں نازل ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کھیل کود میں مشغول تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نسبت اول جبیرین متعمم کے بیٹے سے ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی کے امام پر نسبت اس لیے فسخ کر دی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کا سب گھرانہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اس کے بعد خولا رضی اللہ عنہا بنت حکیم کی تحریک پر حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے۔ تعجب سے پوچھا، کیا بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ خولا رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام سے پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابوبکر رضی اللہ عنہ میرے دینی بھائی ہیں اور ایسے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کون سی بات تھی کہ ان کی بیٹی رحمت للعالمین کے نکاح میں آئے۔ سبحان اللہ، فوراً راضی ہو گئے۔ چنانچہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہجرت سے 3 سال بعد 3 سال قبل ماہ شوال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ نکاح میں آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود نکاح پڑھایا۔ سبحان اللہ، 500 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ ایک دفعہ شوال کے مہینے میں عرب میں طاعون کی خوفناک وبا پھیلی تھی جس نے ہزاروں گھرانوں کو ویران کر دیا تھا۔ اس وقت سے شوال کا مہینہ اہل عرب میں منحوس سمجھا جاتا تھا اور وہ اس مہینے میں خوشی کی تقریب کرنے سے احتراز کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی چند سال بعد شوال میں ہی ہوئی۔ اس وقت
سے ماہ شوال کی نحوست کا وہم لوگوں کے دلوں سے دور ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی بشارت حضور علیہ السلام کو خواب میں ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ریشم میں لپٹی ہوئی کوئی چیز آپ علیہ السلام کو دکھا رہا ہے اور کہتا ہے یہ تیری ہے۔ آپ علیہ السلام نے کھولا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح انتہائی سادگی سے ہوا۔ وہ فرماتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں اپنی ہم جولیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، مجھے اس نکاح کا حال تک معلوم نہ ہوا۔ آن کا میری والدہ نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیدائشی مسلمان تھی۔ ان سے روایت ہے کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا انہیں مسلمان پایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر روز ازل سے کفر و شرک کا سایہ تک نہ پڑا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے 3 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں ہجرت فرمائی۔ مدینہ پہنچ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ، ابو رافع رضی اللہ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کو اپنے اہل و عیال لانے کے لیے مکہ بھیجا۔ واپسی پر حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ عنہا بنت زما ام ایمن رضی اللہ عنہا اور اسامہ رضی اللہ عنہا بن زید تھے۔ عبداللہ کے ہمراہ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، ام رومان رضی اللہ عنہا اور اسما رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا محلہ بنو حارث میں اپنے والد محترم کے گھر اتری۔ مدینہ کی آب و ہوا شروع میں مہاجرین کے موافق نہ آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نہایت تنہی سے ان کی تیمارداری کی۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو خود بیمار ہو گئی۔ مرض کا حملہ اتنا شدید تھا کہ سر کے بال گر گئے، تاہم جان بچ گئی۔ جب صحت بحال ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عائشہ کو آپ علیہ السلام رخصت کیوں نہیں کرا لیتے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فی الحال میرے پاس مہر نہیں ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس سے 500 درہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں بطور قرض حسنہ پیش کیے، جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیے اور وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج کر انہیں شوال ہجری میں رخصت کرا لیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی عمر 9 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 12 سال تھی۔ رخصتی کے بعد سب سے اہم واقعہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پیش آیا وہ جنگ احد میں ان کی شرکت تھی۔ سبحان اللہ۔ میدان جنگ میں وہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے ہمراہ دوڑ کر زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ جب حضور علیہ السلام کی شہادت کی خبر اڑی تو مدینہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور دوسری خواتین اسلام دیوانہ وار مدینہ جنگ کی طرف لپکی۔ وہاں پہنچ کر حضور علیہ السلام کو سلامت دیکھ کر سجدہ شکر بجا لائی۔ ان سب نے مل کر حضور علیہ السلام کے زخموں کو دھویا اور پھر مشکیزیں سنبھال کر زخمیوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ جب دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ جو ادھر ادھر منتشر تھے حضور علیہ السلام کے گرد جمع ہونے شروع ہوئے تو مدینہ واپس تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حیات مبارکہ کے واقعات بے حد اہم ہیں۔ افق کا واقعہ یوں پیش آیا کہ غزوہ
مستلق کے سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کے ہمراہ تھی۔ راستے میں ایک جگہ رات کو قافلے نے قیام کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رفع حاجت کے لیے پڑاؤ سے دور نکل گئی۔ وہاں ان کے گلے کا ہار جو اپنی بہن اسما رضی اللہ عنہا سے مانگ کر لائی تھی بے خبری کے عالم میں گر گیا۔ واپسی پر پتہ چلا تو بہت مضطرب ہوئی، پھر اسی سمت واپس لوٹی۔ خیال کیا کہ قافلے کے چلنے سے پہلے ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچ جاؤں گی۔ جب ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ بہت گھبرائی، نہ تجربہ کاری کی عمر تھی، چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ ایک صحابی کسی انتظامی ضرورت کے سلسلے میں قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا، کیونکہ بچپن میں یا حکم نزول حجاب سے پہلے انہیں دیکھا ہوا تھا۔ ان سے پیچھے رہ جانے کا سبب پوچھا۔ جب واقعہ معلوم ہوا تو بہت ہمدردی کی اور ام المؤمنین کو اونٹ پر بٹھا کر عجلت سے قافلے کی طرف روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت قافلے میں جا ملے۔ مشہور منافق عبداللہ بن ابی کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق مشہور کر دیا کہ وہ اب باعصمت نہیں رہی۔ چند سادہ لوح مسلمان بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قدرتاً تشویش پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ناحق کی بدنامی کے صدمے سے بیمار ہو گئی۔ اس وقت غیرت الہی جوش میں آئی اور آیت برات نازل ہوئی۔ جب تم نے یہ سنا تو مومن مردوں اور عورتوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہ کیا کہ صریح تہمت ہے۔ آیت برات کے نزول سے دشمنوں کے منہ سیاہ ہو گئے۔ سادہ لوح مسلمان جو غلط فہمی کا شکار تھے سخت شرمندہ ہوئے اور نہایت عاجزی سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین کو قدرتاً بے حد مسرت حاصل ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، میں صرف اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں، میں کسی کی ممنون نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حالات زندگی کے بارے میں بیان تھا، جو کہ مکمل بیان نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا پارٹ 2 بھی ہوگا، دیکھنے والے اس کا پارٹ 2 بھی ضرور دیکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ